تو میں یہ واضح الفاظ میں کہوں فکسڈ کی جانب سے کہ یہ کام بھی اب ہمیں کرنا پڑے گا. میں خود گھر گھر جا کر یہ صفائی بھی کروں گا، لیکن یہ ساری بقایا جات گندگی اور آلائشیں میئر کے دفتر کے باہر پھینکوں گا. سوال یہ ہے شہر کی انتظامیہ کیوں کچرے کی کلیکشن اور ڈسپوزل میں ناکام ہے؟ عمومی طور پہ ویسٹ مینجمنٹ کے مسائل کی وجہ فنڈز کی کمی یا والیوم یعنی تعداد کا زیادہ ہونا بتایا جاتا ہے. تو کیا کراچی میں مسئلہ ان عوامل کا ہی ہے یا مسئلہ کچھ اور ہے؟ آئیے ان عوامل کا مطالعہ کرتے ہیں. کراچی میں تقریباً 12,000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے. اس کو اس طرح سمجھیں، بیجنگ تقریباً 24,000 ٹن اور لندن 20,000 ٹن کچرا پیدا کرتا ہے. یہ تعداد کراچی سے دگنی ہے، مگر پھر بھی ان شہروں کے ویسٹ مینجمنٹ کے انتظامات میں کوئی مسائل نہیں. یہاں تک کہ کائرو اور ممبئی، وہ شہر جو کراچی جیسے معاشی اور معاشرتی حالات رکھتے ہیں اور تقریباً کراچی جتنا ہی کچرا پیدا کرتے ہیں، ان کے بھی انتظامی امور میں ایسے مسائل نہیں ہیں. تو پھر مقدار یعنی کچرے کی والیوم کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر مسئلہ کیا فنڈز کا ہے؟ عمومی طور پہ ترقی پذیر ممالک یعنی ڈیولپنگ کنٹریز مالی مشکلات کی حامل ہوتی ہیں، اس لیے اس مسئلے کو بھی صحیح زاویے میں دیکھنا ہوگا. حکومت کراچی میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے تقریباً 6 ارب روپے سالانہ مختص کرتی ہے. اتنی ہی آبادی کے شہر ممبئی اور کائرو بھی لگ بھگ اتنا ہی پیسہ سالڈ ویسٹ کے انتظامات کے لیے مختص کرتے ہیں. بجٹ میں معمولی فرق قطع نسبت انتظامی کا جواز نہیں بن سکتا. پیسہ یعنی فنڈز بھی کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر فنڈز اور تعداد دونوں بنیادی عوامل نہیں ہیں تو پھر ایک ہی عنصر رہ جاتا ہے، وہ ہے انتظامی ڈھانچہ یعنی انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر، جو اس سیکٹر کو مینج کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو پھر کیا کراچی کے کچرے کی بد انتظامی کی وجہ اس کا انتظامی یعنی حکومتی اداروں کا ڈھانچہ ہے؟ ویسٹ مینجمنٹ بنیادی طور پہ لوکل یعنی بلدیاتی حکومتوں کا کام ہے. دنیا بھر میں میٹروپولیٹن شہروں کی بلدیاتی حکومتیں جن کی انتظامات منتخب نمائندے کرتے ہیں کافی بااختیار ہوتی ہیں. وہ نہ صرف ویسٹ مینجمنٹ بلکہ سارے میونسپل معاملات کی ذمہ دار ہوتی ہیں، جیسے کہ امن و امان، ٹرانسپورٹ، صحت، تعلیم، پانی، سیویج اور لینڈ یوز کی پلاننگ وغیرہ. کراچی کی بلدیاتی حکومت کا بھی ایک ڈھانچہ موجود ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ کراچی کے میئر کے پاس ان میں سے کوئی میونسپل ذمہ داری اور اختیار نہیں ہے. جی ہاں، میئر کے پاس شہر کے امن و امان، ٹرانسپورٹ، صحت، تعلیم، پانی، سیویج، لینڈ یوز پلاننگ اور یہاں تک کہ کچرا اٹھانے کا بھی اختیار نہیں ہے. کراچی کا میئر بنیادی طور پہ آوارہ کتے مارنے، چند بڑے باغات کے انتظامات اور چند بڑی روڈوں کے مرمت کا ذمہ دار ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سالڈ ویسٹ کے انتظامات کا ذمہ دار آخر ہے کون؟ کراچی کی لوکل گورنمنٹ کچھ ایسی دکھتی ہے. سب سے اوپر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے جس کا سربراہ میئر ہوتا ہے، پھر 6 ڈسٹرکٹ کارپوریشنز اور ان کے نیچے 247 یونین کمیٹیز یا بلاکس ہیں. دیکھنے میں تو یہ ایک اچھا اور معقول سٹرکچر ہے جس کی سربراہی میئر کر رہا ہے، لیکن دراصل بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. یہ تینوں ادارے ایک دوسرے سے انتظامی یا مالی طور پہ علیحدہ ہیں، یعنی میئر اپنی ہی ماتحت اداروں کے اوپر اختیار نہیں رکھتا. در حقیقت ان تینوں اداروں کو صوبائی حکومت براہ راست چلا رہی ہے. سندھ کی صوبائی حکومت نے دراصل کیا یہ ہے کہ ساری میونسپل سروسز کے اداروں کے اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں. اس نے یہ کام سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت کیا ہے. اس ایکٹ کے مطابق ویسٹ مینجمنٹ ڈسٹرکٹ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، مگر 2015 میں اسی ایکٹ کو استعمال کرتے ہوئے سندھ حکومت نے ویسٹ مینجمنٹ کے لیے ایک خود مختار ادارہ بنا دیا جس کا نام سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ رکھا گیا. اس بورڈ کو، جو کہ غیر منتخب لوگوں پہ مشتمل ہے، مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ ویسٹ مینجمنٹ کی ذمہ داری ڈسٹرکٹ حکومت سے لے کے پرائیویٹ کمپنیز کے حوالے کر دے. اگر ویسٹ مینجمنٹ اس بورڈ کی ذمہ داری ہے تو پھر اتنا الجھاؤ اور فساد کس بات کا ہے؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی جو گورنر، چیف منسٹر، میئر آپس میں الزام تراشی کرتے نظر آتے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان 6 سالوں میں 6 میں سے صرف 2 ڈسٹرکٹس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ذمہ داری ڈسٹرکٹ حکومتوں سے لے کے اس بورڈ کو منتقل کی جا سکی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے 6 میں سے 2 ڈسٹرکٹس میں تو پرائیویٹ کانٹریکٹرز کچرا اٹھانے کی جدید سہولیات مہیا کر رہے ہیں، باقی 4 ڈسٹرکٹس اپنے بوسیدہ سامان کے ساتھ ویسٹ مینجمنٹ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اب ایسی صورت میں لوگ کس ادارے کا گربان پکڑیں؟ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا، ٹی ایم سی کے چیئرمین کا، یا پھر گورنمنٹ آف سندھ کا، جس نے ایسا عظیم انتظامی ڈھانچہ بنایا ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ ادارے ایک ہی کام کر رہے ہیں؟ ویسے اصولاً کیا ویسٹ مینجمنٹ ڈی ایم سیز کا کام نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ڈی ایم سی وہ ادارہ ہے جو تشکیلی گلی اور محلے کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کے منتخب نمائندے مقامی لوگوں کو جواب دہ ہوں. لیکن اب صورتحال کچھ یہ ہے کہ عوام ایک ہی کام کے لیے 2 اداروں کو پال رہی ہے اور کچرا وہاں کا وہاں ہی پڑا ہے.
آئیے اس مسئلے کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اگر تو آپ ایک ایسے ڈسٹرکٹ کے رہائشی ہیں جہاں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کام کر رہا ہے تو شاید آپ نئے ٹرکس اور نئے ڈسٹ بن دیکھ سکیں، مگر اگر آپ بدقسمتی سے ان 6 میں سے 4 ڈسٹرکٹس کے رہائشی ہیں جہاں ذمہ داری ابھی بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی ہے، تو پھر آپ کو ایسے شاہکار دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کو میلوں اور گھنٹوں واک کر کے کچرا پھینکنے جانا ہوگا، یا پھر آپ خاموشی سے کسی پارک، گلی یا سرکاری عمارت کے کونے میں پھینک دیں۔ یہ رویہ نہ صرف ہماری ذہن کی عکاسی کرتا ہے بلکہ شہر کے ہر کونے خدرے میں انڈیزگنیٹڈ کچرا کنڈیاں کھڑی کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کے ایم سی کا ویسٹ مینجمنٹ پہ کوئی کردار نہیں تو پھر کے ایم سی پہ کیوں الزام لگائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں فالو کریں ہمارے یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج پہ۔